أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا بنی اسرائیل، یہ الفاظ پہلے بھی 2 مرتبہ گزر چکے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، جن سے آگے بہت اولاد چلی، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، پھر ہر بیٹے کا پورا ایک قبیلہ بنا، اس لیے اس سارے قبیلوں کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل کی اولاد یعنی اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ آیت پہلے پارے میں دوسری بار آ رہی ہے کہ میں نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے۔ جب انسان کسی نعمت کو یاد کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کا احسان بھی سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر ہماری نظر نہ ہوتی پھر دنیا کیسی لگتی ہمیں۔ جب ایک اللہ ہمیں آنکھ کے ذریعے اتنی دنیا دکھا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ آنکھیں ہماری اللہ چھین لے تو ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اب جب آدمی سوچے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نظر عطا کی ہے، آنکھیں عطا کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں ساری امتوں پر فضیلت عطا کی، لیکن یہ بات اس وقت تک کی ہے جب تک امت محمدیہ نہیں آئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اس سے پہلے کی جتنی امتیں ہیں ان میں سب سے افضل امت بنی اسرائیل ہے، لیکن امت محمدیہ کے آنے کے بعد یعنی ہم لوگوں کے آنے کے بعد اب امت بنی اسرائیل جو ہے اس کی فضیلت کم ہے، امت محمدیہ کی زیادہ ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میرے بعد باقی نبی داخل ہوں گے، اور نبیوں کے بعد سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، اس کے بعد باقی امتیں داخل ہوں گی۔ تو یہ فضیلت ہے اس امت کی۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو
جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن. یعنی کافر تو بالکل کسی کام نہیں آ سکتا، اور کافر کے حق میں بھی کوئی مسلمان کام نہیں آ سکے گا. کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی، نہ کافر کسی کی سفارش کر سکتا ہے، نہ کافر کی کوئی سفارش کر سکتا. ہاں مسلمان کے کام آئے گا. 25ویں پارے میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کے لحاظ سے جتنی دوستیاں ہیں قیامت کے دن یہ سب دشمنی میں بدل جائیں گی، اور جو تقوی کی بنیاد پر دوستیاں ہیں، ایمان کی بنیاد پر دوستیاں ہیں، وہ باقی رہیں گی. وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بڑے بہانے بنائے ہیں. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ نے بخشش کے بہت بہانے بنا رکھے ہیں. ایک سب سے بڑا بہانہ بخشش کا تو ایصال ثواب ہے. انسان قبر میں چلا گیا اگر گناہ گار ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی شاگرد ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اس کو نیکیاں پہنچ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنتی بن جائے گا. نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہوں گے، جنتی بن گیا. تو قیامت سے پہلے یہ تو بخشا گیا. اب قیامت کے دن نامہ اعمال تلے گا. جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں وہ جنت میں، جس کے کم ہیں اب وہ کھڑا ہے. اب اس کے لیے بھی اللہ نے فوراً نہیں کہا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، نہیں. اللہ نے پھر بہانے بنائے. کسی کے خاندان میں حافظ قرآن ہے، حافظ صاحب آؤ بھائی 10 کی سفارش کرو. ایک حافظ 10 کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. شہید جو اللہ کے راستے میں جان دے چکا، آ جاؤ بھی آپ بھی 70 کی سفارش کرو. حاجی صاحب آپ بھی آ جاؤ 400 کی سفارش کرو، آ جاؤ جنت میں لے جاؤ. پھر فرمائیں گے جن کے چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، جوان نہیں ہوئے تھے، آ جاؤ بھی بچوں، آ جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ. سفارش کر رہے ہیں. والباقیات الصالحات 15ویں پارے میں ہے سورہ کہف میں، نیک بیٹیاں آئیں گی. حدیث پاک میں ہے کہ آدمی جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، بیٹی آگے کھڑی ہو جائے گی، میرے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جہنم میں، گناہ گار ہے. کہ نہیں. فرشتے کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وہ بیٹی کہے گی ٹھہر جو میں اللہ سے بات کرتی ہوں. بیٹی کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھ پہ بڑا پیسہ خرچ کیا، میری تربیت کی، مجھے پڑھایا، میں اپنے باپ کی سفارش کرتی ہوں، اس کو جنت میں بھیج دے. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نیک بیٹی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دیں گے. یہ سارے سفارش کے بہانے ہیں. تو یہ جو ہم آپس میں ملتے ہیں نا مسلمان، اسلام کی بنیاد پر جو ہم ملتے ہیں، دین کی بنیاد پر جو ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، یہ قیامت کے کام آئیں گے. آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. بعض کافر ایسے ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ ساری زمین سونے چاندی سے بھر کر میں اللہ کو دے دوں، یا اللہ یہ لے لے مجھے جہنم سے بچا لے. ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ساری زمین سونے سے بھر کر دے رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی. اور یہاں دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور بھی اگر اخلاص کے ساتھ دے دو گے اللہ جہنم سے محفوظ کر دے گا. آدھی کھجور اخلاص کی بنیاد پر. اور وہاں ساری زمین سونے سے بھر کر دینا چاہتا ہے، قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ نیک عمل قبول ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر. اور دوسرا دنیا ہے اعمال کی جگہ. قیامت کے دن جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، وہاں اعمال کی اجازت نہیں ہے، وہاں تو بدلہ ہے. بس جو کر آئے دنیا میں اس کا بدلہ ہے. وہاں تو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا. حدیث پاک میں ہے سجدے کے بارے میں بھی، جب اللہ کا دیدار ہوگا نا قیامت کے دن، ہر شخص سجدے میں گرے گا. لیکن بے نمازی، کافر، مشرک، منافق، ان کی کمر میں یوں سریا آ جائے گا، تختہ بن جائے گی، کمر جھک نہیں سکے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے. سجدہ وہی کرے گا جو نمازی ہوگا. اس لیے نماز کا اہتمام کرو تاکہ قیامت کی شرمندگی نہ ہو. آپ سوچیں نا ساری دنیا کھڑی ہو اور وہ سجدہ کر رہے ہو اور میں سجدہ نہ کر سکوں تو کتنی شرمندگی ہوگی. اس لیے یہاں اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، رب کے سامنے جھکنے کا عادی بناؤ تاکہ قیامت کے دن سجدے کی توفیق مل جائے. تو وہاں عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو بدلے کا جہان ہے. اس لیے عمل یہاں کرو جتنے کر سکتے ہو. آگے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ.
کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، یہ میں پہلے بیان کر چکا۔ کافر کی سفارش کسی کے کام نہیں، اور کسی مسلمان کی سفارش کافر کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کافر کی سفارش نہیں ہوگی، مسلمان کی سفارش ہوگی، اور سفارش کرنے والا بھی مسلمان ہو تب ہوگی، ورنہ نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، دنیا میں کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، کسی کی پارٹی پیچھے آ جاتی ہے، کسی کا ملک پیچھے آ جاتا ہے، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بڑے امتحانات سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ چھوٹے سے تھے، گھر میں بت بنائے جاتے تھے، باپ بت بناتا تھا، بیچتا تھا۔ اب یہ تھوڑی آزمائش تھی، بچپن ہی سے آپ تو نبی ہیں، آپ کے دل میں توحید ہے، اور باپ بت بیچ رہا ہے۔ پھر جوان ہوئے تو قوم سے واسطہ پڑا، یہ کیا ہے بت، انہوں نے توڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کو غصہ چڑھا، ان کا آگ میں ڈال دو۔ ابھی تھوڑا امتحان ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ نے آگ میں بچا لیا۔ پھر حکم ہوا ہجرت کر کے چلے جاؤ، یہاں سے ملک شام کی طرف چلے جاؤ۔ ہجرت کر کے چلے گئے، اپنا وطن چھوڑنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ پھر وہاں سے حکم ہوا کہ کعبہ میں آ جاؤ، مکہ مکرمہ میں، وہاں کوئی نشانی نہیں بیت اللہ کی، کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا۔ اپنی بیوی ہاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ جاؤ، اور بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ تھوڑا امتحان ہے، جنگل ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی انسان نہیں وہاں، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیسے جئیں گے، کچھ پتہ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، چھوڑ کے چلے گئے، یہ امتحان تھا۔ اس کے بعد پھر آئے ہیں، اور بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، تو بھائی اس کو ذبح کر دو۔ اب خواب دیکھا ہے، ذبح کر رہے ہیں، اللہ نے اس قربانی میں بھی کامیاب کیا، جنت کا میڑا بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر چلے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے جب اسماعیل السلام جوان ہو چکے تھے، پھر بیت اللہ تعمیر کیا ہے، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ تعمیر کیسے کر رہے تھے؟ اسماعیل السلام مزدور بنے ہوئے تھے، ابراہیم السلام مصری بنے ہوئے تھے، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت سارے امتحانات سے گزارا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مثلا حج کے کام کیسے کرنے ہیں، اور ایک حکم ابراہیم السلام کو یہ بھی ملا تھا، ختنے کرو، اپنے ختنے خود کرو۔ اس سے پہلے ختنے کا رواج نہیں تھا، سب سے پہلے ختنے کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب جوان آدمی ہو اور وہ ختنے کرے اور خود کرے، کتنی پریشانی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، کر دیے۔ مسواک استعمال کرو، مسواک بھی کر لی، حجامت بناؤ، حجامت بھی کر لی، یہ جو حکم ملتا تھا کر جاتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے بہت امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوا، امتحان بھی بتا دیا، اس کا رزلٹ بھی بتا دیا، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہیں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ جب رزلٹ میں کامیابی ہو تو پھر انعام دیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں انعام دوں گا۔ یا اللہ انعام کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا امام بناؤں گا، سب کا امام، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے امام۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے امام ابراہیم السلام، مکہ کے مشرک بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، کہتے سارے ہیں، لیکن اصل امام وہ مسلمانوں کے ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، اللہ اپنے خلیل سے، آپ کا لقب خلیل ہے نا، خلیل اللہ، اللہ اپنے خلیل سے خوش ہو کر جو ڈگری دے رہا ہے، فرمایا تمہیں امام بناؤں گا، امام۔ اور آج لوگ لفظ امام سے چڑھتے ہیں، یہ تم نے امام کیا بنا رکھے ہیں، ہم نہیں مانتے کسی کو امام۔ عجیب لوگ ہیں۔ دو قسم کے طبقے گمراہ ہو گئے، ایک وہ جس نے امام کو نبی سے بھی بڑا بنا دیا، کہ جیسے نبی پر وحی آتی ہے ہمارے امام پہ بھی آتی ہے، جیسے نبی معصوم ہے ہمارا امام بھی معصوم ہے، یہ غلط گمراہ ہو۔ ایک وہ جس نے اماموں کی توہین کر دی، ہم نہیں مانتے امام کو، نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، نہ امام مالک کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت اعتدال والے ہیں، درمیان والے ہیں، ہم امام کو امام مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں۔ وہ مسئلہ جو قرآن میں واضح نہ ہو، حدیث میں واضح نہ ہو، صحابہ کی زندگی میں واضح نہ ہو، تو ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں کیا کرنا ہے، امام جو ہمیں بتاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔
بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہر دور میں نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے نا. اگر اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، اب کدھر جائیں گے؟ اپنے امام سے پوچھیں گے. تو امام ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اماموں کے پیچھے چلنا یہ بھی انعام ہے. اللہ نے خود کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چوتھا طبقہ اماموں کا ہے، صالح نیک لوگ، اللہ کے ولی جو امام بننے کے قابل ہیں. فرمایا ان کے نقش قدم پہ جو چلے گا کامیاب ہو جائے گا. آگے فرمایا جب کہا نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا، تو ظاہر ہے ہر آدمی کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے اولاد کا کیا بنے گا، بعد میں اس کا فیوچر کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا دینا، میری اولاد کو بھی امام بنانا. یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے امام بننے کا. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، امام تو بناؤں گا لیکن جو ظالم ہے ان کے لیے وعدہ نہیں ہے. آپ کی اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے ان کے لیے امامت کا وعدہ نہیں ہے، جو نیک صالح ہوں گے ان کے لیے امامت کا وعدہ ہے. اب اللہ نے فرمایا دیکھو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیت اللہ تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر ہو گیا. آگے 17ویں پارے میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے. جب بیت اللہ بنا لیا تو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو لوگوں کو کہ حج کرنے آؤ یہاں پر. آپ حیران، یا اللہ یہاں تو انسان ہی کوئی نہیں، اسماعیل ہے، میں ہوں، اور تو ہے ہی کوئی نہیں، کس کو آواز دوں؟ فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک آواز کا پہنچانا میرا کام ہے. فرمایا وہ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور دور سے بھی آئیں گے، تم اعلان کرو. اعلان کر دیا، لوگ آنے شروع ہو گئے. یہ جو بیت اللہ بنا تھا نا، میں نے اس کے اندر 2 صفات رکھی. مثابۃ للناس، مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بار بار جانے کو دل کرے، بار بار جانے کو دل کرے. جو وہاں سے ہو آئے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو. جو ایک دفعہ بیت اللہ ہو آیا وہ تڑپتا ہے یا اللہ پھر بلا لے، یا اللہ پھر بلا لے، یا اللہ پھر بلا لے. تو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ. وَأَمْنًا، امنا کا معنی کہ بیت اللہ میں نے امن کا گہوارہ بنا دیا. امن ہی امن، سکون ہی سکون ہے. آپ دیکھ لیں دنیا جہاں کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں. دنیا جہاں کے لوگ ہیں بڑا سکون، آپ بے فکر ہو کے وہاں بیت اللہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو فکر نہیں ہوتی. اور وہاں کی جو فوج ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں، وہاں کی پولیس یا وہاں کی فوج کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، پھر بھی دیکھ لو کیسا امن ہے. ہمارے ہاں اسلحہ بھی پکڑا ہوا ہے پھر بھی امن نہیں. تو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں نے بیت اللہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں ایک اور جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یعنی ایک پتھر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، جیسے حجر اسود جنت سے آیا، ایک پتھر جنت سے آیا. جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے تھے نا، تو جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں جا کے پریشان ہو گئے. اس زمانے میں تو یہ تھا نہیں بھی، کوئی لفٹ ہوگی، کوئی گو بنائی جائے گی، جیسے مصری گو بناتے ہیں، کیسے اوپر چڑھیں گے. اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، فرمایا ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے وہ اینٹیں لی اور اپنا مسالہ لیا اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. جو ہی کھڑے ہوئے پتھر اوپر اٹھنا شروع ہو گیا لفٹ کی طرح، جہاں تک جانا تھا وہاں جا کے رک گیا. آپ نے وہ گارا مسالہ لگایا، اوپر اینٹیں لگائی، جب وہ مٹیریل ختم ہو گیا پتھر آپ کو لے کے پھر نیچے آ گیا. اس پتھر کو اللہ کا مقام ابراہیم ہے، اور آج بھی یہ پتھر محفوظ ہے. اس پتھر پہ ابراہیم السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں. جب آپ طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود سے، جب طواف شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہی آپ کے دائیں ہاتھ پہ تھوڑا سا آگے چلیں، دائیں ہاتھ پہ آپ کو ایک شیشے کا یہ مرتبان سا نظر آئے گا، اس پہ سونے کا پانی بھی چڑھا ہوا ہے. جب آپ اس میں جھانکیں گے تو اندر آپ کو پتھر نظر آئے گا. اصل میں ہمارے لوگ چھوڑ دیں نا چیزیں، تو سعودی حکومت مجبور ہے اسے پھر یہ چیزیں محفوظ کر دی تاکہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہمارے کئی بیوقوف اب بھی لگاتے ہیں، ہر چمکتی چیز کو ہاتھ پھیر کے چومنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستانی ہے نا، پتہ ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ باتھ روموں کے بعد جو خوبصورت ٹائلیں لگی ہیں وہاں بھی کئی لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ پھیر کے چوم رہے ہیں، پتہ کتنی متبرک چیز. ہر چمکتی چیز کو تھوڑی چوما جاتا ہے. حجر اسود ہے چومنے کی چیز، اس کو چومو.
جہاں سنت ہے۔ اب یہ جو مقام ابراہیم ہے، جو پتھر ہے، طواف کے بعد اس کے پیچھے آ کر 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، یہ طواف کے واجب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے، اس پتھر پہ نماز پڑھے۔ اس وقت تو عام رکھا ہوا تھا نا، کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے کہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا یہاں نماز پڑھنے کا۔ ابھی بات چل رہی ہے، فوراً جبریل آ گئے۔ حضرت عمر کی خواہش تھی نا، فوراً جبریل آ گئے، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کریں۔ آگے فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا، یعنی حکم دیا کیا کہ بیت اللہ بن گیا، اب اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، یہاں بت پرستی نہ ہو، یہاں کوئی گند نہ پھیلائے، یہاں کوئی بے ادبی نہ کرے، اس کو بالکل صاف ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، لوگ طواف کرنے آئیں گے، اس لیے جو بیت اللہ کا مطاف ہے، جہاں جہاں طواف ہوگا خوب صاف رکھو۔ اور اس کے بعد یہاں لوگ اعتکاف بیٹھنے بھی آئیں گے، لوگ جاتے ہیں رمضان میں، کوئی بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھا ہے، کوئی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا ہے۔ فرمایا والرکع السجود، لوگ نماز بھی پڑھنے آئیں گے، طواف بھی کریں گے، اعتکاف بھی بیٹھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تو آپ نے اس کی خوب صفائی رکھنی ہے۔ دیکھ لو آج سعودی حکومت کتنی صفائی رکھتی ہے، اس کی عبادات بھی چل رہی ہیں، صفائی بھی ہو رہی ساتھ ساتھ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، تو اللہ کے گھر کی صفائی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا۔ دیکھو اللہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے، خلیل اللہ سے، کہ میرے گھر کی صفائی رکھو۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں جو مسجد کی صفائی کرتا ہے سب سے گھٹیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کو لوگ سب سے گھٹیا ملازم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم ہے، جو مرضی آئے روب ڈال دے، جو مرضی گالی دے جائے، جو مرضی کہہ دے۔ اللہ کے بندو، جو اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا آدمی ہے۔ دنیا والے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور علماء نے لکھا، ترتیب اللہ نے کیا بتائی؟ بیت اللہ کی صفائی اس لیے ہونی چاہیے کہ لوگ یہاں طواف کرنے آئیں گے، للطائفین۔ علماء نے لکھا کہ نماز اللہ نے بعد میں فرمائی، طواف پہلے۔ جب اللہ توفیق عطا فرمائے وہاں نفل نہیں پڑھنے زیادہ، لوگ ہمارے نفل بھی شروع ہو جاتے ہیں، نفل ہی نفل پڑھ رہے ہیں۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں طواف کرو، پہلے خوب طواف کرو، اس لیے کہ نفل آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ طواف دنیا میں ایک ہی جگہ ہوگا اور وہ بیت اللہ کا ہے، بیت اللہ کے علاوہ کہیں طواف نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہماری جہالتیں ہیں نا، دین سے دوری ہے، ہر آدمی اپنا جو جی پہ آتا ہے کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہاں ماڈل بنا لیے بیت اللہ کے اور یہ طواف شروع کر دیے۔ ماڈل کا طواف ہوا کرتا ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ جہاں اصل بیت اللہ ہے طواف تو وہیں ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں نے اپنے خوشی کی خاطر، بس دین نہیں ہے یہ، بس ماڈل بنائے، کالا غلاف چڑھایا اور لوگ طواف کر رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، اس میں جعلی قسم کے مولوی بھی ملوث ہیں، جعلی قسم کے مولوی۔ اس دفعہ ربیع الاول میں مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی نے اعلان کیا کہ میں نے یہ بیت اللہ یہاں بنوا دیا ہے، اس کا ماڈل، جو غریب لوگ وہاں طواف کرنے نہیں جا سکتے وہ یہاں طواف کر لو۔ یہ اللہ اس کے رسول سے ٹکر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو وہاں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آپ جائیں تو وہاں طواف زیادہ کریں۔ ہاں اگر تھک گئے، ہمت نہیں ہے، پھر نوافل بھی پڑھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کام یہ ہے آپ بیٹھ جائیں، بے شک ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، طواف کریں، ہمت ہے۔ اگر تھک گئے، ہمت نہیں، تو بیٹھ کے طواف صرف دیکھتے رہیں بیت اللہ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیت اللہ پر، 100 رحمتیں، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ طواف کرنے والے کو اور ملیں گی زیادہ، تو جو صرف دیکھ رہا ہو اللہ اس کو 20 رحمتیں دیتا ہے۔ تو وہاں طواف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ نے قبول کر لی۔ وارزق اہلہ من الثمرات، دنیا جہان کا پھل ان لوگوں کو عطا کر دے جو یہاں مکہ میں رہتے ہوں۔ جو حاجی حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جس موسم میں آپ چلے جائیں دنیا جہاں کا پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ موسم نہیں ہوگا، پھل وہاں ملے گا آپ کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور بعض علماء نے
اس کا مطلب پھل نہیں کیا، من الثمرات پھل مطلب ہے اس کا، لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑا لفظ بولا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ پروڈکشن، دنیا جہاں میں جو چیز تیار ہو اے اللہ اسے مکہ میں پہنچا دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی ہر چیز مکہ میں ملتی ہے، ہر کمپنی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ مکہ میں پہنچ جائے تاکہ مشہور ہو اور پوری دنیا میں پھیل جائے، ابراہیم السلام کی دعا کا نتیجہ۔ لیکن ساتھ کیا کہا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ رزق دینا، امن بھی دینا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، مسلمان۔ کیوں؟ پہلے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے امام بنا رہا ہے، میری اولاد کو بھی امام بنانا، تو اللہ نے فرمایا تھا جو ایمان والے ہوں گے وہ تو امام بنیں گے، آپ کی اولاد میں جو کافر ہوں گے وہ امام نہیں بنیں گے۔ تو وہ بات آپ کے ذہن میں تھی کہ اللہ مسلمانوں کے لیے دعا قبول کر رہا ہے، میری کافروں کے لیے نہیں کر رہا۔ یہاں اس لیے ابراہیم صاحب نے خود ہی کہہ دیا اے اللہ امن بھی دینا، رزق بھی دینا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اپنی سوچ کے مطابق کہا۔ اللہ نہیں ابراہیم آپ سمجھے نہیں بات، وہ تھا معاملہ دین کا، امامت دین کا ایک درجہ ہے، وہ صرف مسلمان کہا کہ کافر کا نہیں۔ رہا دنیا کا امن یا دنیا کا رزق، فرمایا میں یہاں جو کافر ہوگا اس کو بھی دوں گا۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے۔ تو دیکھ لو وہاں کافروں کے ہوٹل چل رہے ہیں، ہندوؤں کے ہوٹل چل رہے ہیں، مکہ میں چل رہے ہیں، رزق مل رہا ہے ان کو۔ آگے فرمایا اللہ نے کہ جو کافر ہیں میں ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اب جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا، دونوں باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ بیت اللہ بنایا ہے، آپ کے حکم سے بنایا ہے، اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما لے، اور آپ ہی تو دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ یہاں سے بھی علماء نے کئی مسائل نکالے۔ اہم مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، جب بھی کوئی نیک کام کریں یہ نہ سمجھیں میں نے کمال کیا، شکر ادا کریں اے اللہ آپ نے مجھ سے یہ نیک کام لے لیا، اب اگلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ اسے قبول بھی کر لے۔ اللہ قبول کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اگر قبول نہ ہوا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ چاہے ہم جتنے مرضی حج کر لیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں، جتنے مرضی زکوٰۃ دے لیں، اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قبول کر لیا تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ آگے فرمایا اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور حج کے افعال و اعمال ہمیں سکھا دے، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، اسے کہ آپ بھی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس رکوع کی آخری آیت میں دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک دعا اور مانگتے ہیں، دونوں باپ بیٹا دعا مانگ رہے کیا؟ اے اللہ یہ جو مکہ میں لوگ آباد ہوں گے نا، یہاں رہیں گے، یہ جو عربی یہاں آئیں گے، فرمایا ان میں ایک رسول بھیج دینا، ایک رسول بھیجنا، کیونکہ اس وقت تک بلکہ اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام تک مکہ والوں میں رسول کوئی نہیں آیا، دوسری قوموں میں آئے ہیں، وہاں سے نبی آتے تھے، دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن ان کی اپنی برادری میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی اے اللہ اس مکہ والوں میں، ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں، ان کی برادری میں ایک رسول بھیج دینا، رسولا منہم انہی میں سے ہو۔ اب وہ سارے بشر تھے، انسان تھے، اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا، انہی جیسا بھیجا، لیکن اخلاق اور کردار اور شان اور مرتبہ اور مقام، اگر کوئی آدمی یوں سمجھتا ہے کہ شان بھی نبی ہمارے جیسا ہے، شان میں مرتبے میں ہمارے جیسا ہے، اس آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے چچا ہیں، تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں، دادی دادا ہے، نانی نانا ہے، آپ کا خاندان ہے، انسانوں والا ہے، لیکن شان اور مرتبے کے لحاظ سے پوری کائنات کے انسان اور فرشتے اور جن بھی مل جائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ سارے نبی بھی ہمارے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نبی مل جائیں، لیکن فرمایا منہم، رسول انہی میں سے ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وہ کرے کیا؟ فرمایا اس کے لیے یتلو علیہم آیاتک، آپ کے قرآن کی آیات کی تلاوت لوگوں کو سنائے۔ تو تلاوت کرنا بھی تو ثواب ہے نا، یہ نبی کا کام ہے، نبی صحابہ کو تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے۔ دوسرا کام
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن سمجھائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور یہاں سے کون سا حکم نکلتا ہے، کون سا مسئلہ نکلتا ہے۔ اور تیسرا کام والحکمت، ان کو حدیث بھی بتائے۔ ظاہر ہے جو کچھ اللہ کے نبی فرمائیں گے وہ حدیث ہوگی، جو آپ کو فرمائیں گے کہ اللہ نے وہی بھیجی ہے وہ تو قرآن ہو گیا، اور جو نبی اپنے پاس سے فرمائیں گے وہ حدیث ہو جائے گی۔ تو ان کو حدیث بھی سکھائے۔ اور چوتھا کام یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے، دلوں کے اندر سے جو نفرتیں ہیں، بغض ہے، غیبت ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، ان کو ختم کرے، دلوں کو صاف کر دے۔ دل میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ منافقت ہو، نہ بغض ہو، نہ نفرت ہو، بالکل صاف کرے۔ اور یہ صاف ہوگا نبی کی صحبت میں آ کر۔ تو نبی کا ایک کام تھا یہ، جب نبی کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے نا تو پچھلی ساری گندگیاں دور ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی حضرت ابو رافع ہیں غالباً، جب فتح مکہ کے موقع پر وہ نقل اتارے تھے اذان کی مذاق میں، تو ان کی آواز ذرا اچھی تھی، نبی نے بلایا ادھر آؤ، نقل اتارے اذان کی، آپ نے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرا، تو میں اب ذرا اذان دو۔ اب جب اذان دی تو اور لطف آیا، اور فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھایا، پھر خود ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس ہاتھ پھیرنے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت میرے دل میں آپ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ نفرت آپ کے ساتھ تھی میرے دل میں، لیکن جو ہی آپ نے ہاتھ پھیرا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے اللہ کے بہت بڑے ولی، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے مولانا منصور علی خان، پٹھان تھے، مولانا منصور علی خان شاگرد تھے، مرید بھی تھے ان کے۔ ان کے دل میں کسی چیز کی محبت بیٹھ گئی، دنیا کی چیزوں کی، جیسے دکان کی محبت بیٹھ جاتی ہے، یا بعض اولاد کی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ دین کے کاموں میں مزہ نہیں آتا، ہر وقت وہ دماغ میں گھومتے رہتے۔ وہ آگے استاد جی دل میں بڑی محبت آ گئی ہے، اور اب تو نماز میں بھی اسی کا خیال آتا ہے، مہربانی کریں کچھ کریں۔ اللہ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا صبح جب میں اشراق پڑھ کے اپنے حجرے میں آؤں گا نا تو میرے ساتھ آ جانا، ٹھیک، بولنا نہیں، ٹھیک۔ آگے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت نے ذکر اذکار شروع کر دی، توجہ اللہ کی طرف شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر یوں ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور یوں جھٹکا دیا۔ مولانا منصور علی خان فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر سے کوئی چیز نکل کے اڑ گئی، تو میں اس کے بعد میری وہ جو محبت تھی نا دنیا کی چیز کی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کام نبی کا ہے، اور نبی کے بعد اللہ کے ولیوں کا یہ کام ہے کہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ ہی غالب ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔